نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے راوی ابو ہریرہ ہیں کہ آپ پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ کیا میں تم کو بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو اچھے ہیں اور وہ جو برے ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے اچھا کون ہے اور برا کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اچھے وہ لوگ ہیں جن سے بھلائی کی امید کی جا سکتی ہے اور ان کی طرف سے برائی سے بے خوف رہا جا سکتا ہے، اور برے لوگ وہ ہیں جن سے ہر شر کی امید کی جا سکتی ہے اور کسی خیر کی، کسی بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ یہ تھے وہ لوگ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انا حضرت ام ایمن کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں، اور آج سے بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کروں گی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور ان میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضرت خدیجہ بنت خویلد کی بیٹی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی۔ نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئیں، اور اس طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے نبی بنائے گئے تو اس وقت نبوت سے 10 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی، 10 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو اس وقت یہ 10 سال کی تھیں، باقی بہنیں چھوٹی، اور جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے آپ پر ایمان لائیں، وہیں آپ کی صاحبزادی بھی اپنی ماں کے ساتھ مسلمان ہوئیں۔ یہ تو تھی ان کی ولادت باسعادت، اور یہ بات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جو پہلوٹی کی اولاد ہوتی ہے، جو سب سے بڑی اولاد ہوتی ہے، اس سے والدین کی قدرتی لگاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ بچہ سب سے زیادہ محبت بھی والدین کی طرف سے پاتا ہے۔ یہ نہیں کہ بعد میں آنے والے بچے جو ہیں ان کی محبت میں کوئی کمی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب صرف ایک بچہ آپ کے سامنے ہو تو والدین کی تمام تر توجہ کا وہ محور ہوتا ہے، جبکہ
بعد میں بچوں میں محبت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے رشتے اپنے خاندان میں، اپنی قوم ہی میں طے کیے تھے، لیکن جب آہستہ آہستہ اہل مکہ کی طرف سے آپ کی مخالفت شروع ہوئی تو پھر یہ مخالفت اتنی زیادہ بڑھی کہ انہوں نے آپ کی بیٹیوں کے رشتے جو تھے ان پر بھی وار کرنے شروع کیے کہ ان کے رشتے جو کیے گئے ہیں انہیں توڑا جائے۔ اور ایک وقت آیا کہ حضرت زینب کا رشتہ ان کی والدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشورہ کر کے اپنی بہن حالہ کے بیٹے ابو العاص سے طے کر دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو العاص اخلاقی لحاظ سے بہت پسند تھے، اس لیے یہ رشتہ ہو گیا۔ بعد میں اہل مکہ نے ابو العاص کو مجبور کرنا شروع کیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، اور ابو العاص جو تھے ان کا جواب یہ تھا کہ نہیں، میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد قریش نے دوسرا ہتھیار استعمال کیا لالچ کا، جو کہ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کر چکے تھے، کہ تم زینب کو طلاق دے دو اور قریش کی جس عورت پر بھی انگلی رکھو گے ہم اس کا رشتہ تم سے کر دیں گے۔ لیکن ابو العاص کا جواب یہی تھا کہ نہیں، نہ میں اپنی بیوی کو چھوڑوں گا اور نہ ہی مجھے قریش کی کسی اور عورت کی طرف رغبت ہے جو کہ زینب کا مقابلہ کر سکے۔ اس کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مکے میں یہ آزمائشی دور تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ہجرت کر گئے۔ ہجرت کے بعد لیکن زینب جو تھیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ مکے ہی میں تھیں۔ ابو العاص ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پھر مدنی زندگی میں ایک اور دور آیا، وہ یہ کہ اہل مکہ کے ساتھ جنگ، پہلی جنگ ہوئی ہے جنگ بدر، اور اس جنگ میں اہل مکہ سے ایسے لوگ بھی شامل تھے جو صرف اپنی قوم کا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے نہ ہی ہتھیار اٹھائے اور نہ ہی کسی مسلمان کو قتل کیا۔ ان میں عباس بن عبد المطلب اور ابو العاص جیسے لوگ شامل تھے۔ بہرحال بدر میں فتح ہوئی، مسلمانوں کو جو بھی مال غنیمت ملا وہ انہوں نے اکٹھا کیا۔ اسی طرح قیدیوں کو لے کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اب قیدی اتنے سارے تھے کہ آپ فرداً فرداً تو سب سے نہیں مل سکتے تھے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مکے میں جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ فدیہ دے کر اپنے قیدی چھڑا سکتے ہیں۔ اہل مکہ نے فدیہ کے طور پر چیزیں بھیجی، رقم یا جو بھی چیز ہوتی تھی وہ بھیجی، اور اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ وہ ہار آیا جو حضرت زینب نے ابو العاص کو چھڑانے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ ہار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ پر ایک طرح سے رقت طاری ہو گئی۔ آپ بہت مغموم ہوئے
کیونکہ یہ ہار حضرت خدیجہ نے حضرت زینب کو دیا تھا، اور اسے دیکھ کر آپ کی پرانی یادیں حضرت خدیجہ کے حوالے سے تازہ ہو گئیں۔ آپ کو پریشان دیکھ کے صحابہ بھی پریشان ہوئے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ ہار ابو العاص کو واپس دے کر اور انہیں آزاد کر سکتے ہو۔ صحابہ کو آپ کی کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، انہوں نے بخوشی وہ ہار ابو العاص کو واپس کیا اور انہیں آزاد بھی کر دیا۔ ابو العاص مکے آ گئے اور انہوں نے ساری بات حضرت زینب کو سنائی۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، پھر ایک وقت آیا کہ جب ابو العاص جو تھے یہ تاجر تھے، بہت اچھے گھرانے کے، بہت دولت مند گھرانے کے چشم و چراغ تھے، اور تجارت ہی کیا کرتے تھے۔ تجارتی سامان لے کر شام گئے، اور اہل مکہ نے ان پر اعتبار کرتے ہوئے ہمیشہ ہی بے شمار امانتیں تجارت کے لیے انہیں سونپی جاتی تھیں۔ تو اس بار بھی یہی ہوا، شام گئے اور شام سے واپسی پر مسلمانوں کو اس قافلے کی واپسی کا علم ہو گیا، اور انہوں نے پھر ان پر حملہ کیا۔ حملے کے دوران وہی ہوا، ابو العاص جو تھے وہ اس وقت حضرت زینب کو مدینے بھیج چکے تھے، اور ان کا مکے سے مدینے آنے کا سفر بھی بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ ہوا یہ کہ جب ابو العاص مکے گئے، انہوں نے ساری بات بتائی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی جب وہ مکے واپس جا رہے تھے کہ تم زینب کو ہمارے پاس بھیج دینا۔ اب ابو العاص نے حضرت زینب کو سامنے یہ ساری باتیں رکھیں، تو حضرت زینب نے فوراً ہی مدینے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے سارا سامان تیار کیا، اور پھر وہ مکے کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیار تھیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ابو العاص خود نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ قیدی کی حیثیت سے وہ وہاں سے آئے تھے، اور وہ خاموشی سے خفیہ طور پر زینب کو بھیجنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کنانہ کو تیار کیا کہ وہ زینب کو لے کر بحفاظت مدینے پہنچائیں گے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو مدینے سے مکہ روانہ کیا، اور ایک خاص جگہ پر پہنچ کر زینب کا انتظار کرنے کو کہا۔ اب یہ اپنے دیور کنانہ بن ربیع کے ساتھ مدینے کے لیے روانہ ہوئیں، لیکن یہ راز کھل گیا، اور پھر اہل مکہ نے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ ان پر تیر چلائے، اور سب سے پہلا تیر جس نے حضرت زینب پر چلایا وہ حبار بن اسود تھا۔ وہ تیر حضرت زینب کو لگا، اور وہ اپنے اونٹ سے گر پڑی، ان کا سر چٹان پہ لگا، اور کافی زخمی ہوئیں۔ جب کنانہ نے یہ حالت دیکھی تو اس نے اپنا تیرکش نکالے، اور پھر اس نے کہا کہ اگر کسی نے ایک
قدم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میرے تیر جو ہیں اس کا استقبال کریں گے اور میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات سن کر جو دشمن تھے وہ واپس ہوئے اور کنانہ بھی حضرت زینب کو لے کر واپس مکے آ گئے۔ وہاں ان کی مرہم پٹی ہوئی، ان کی دیکھ بھال ہوئی، اور حضرت زینب اس انتظار میں تھیں کہ موقع ملے تو وہ پھر مدینے کے لیے روانہ ہوں۔ اب زینب پھر اپنے دیور ہی کی معیت میں مدینے روانہ ہوئیں، اور اس مرتبہ بڑی رازداری کے ساتھ، بڑی خاموشی کے ساتھ وہ وہاں پہنچ گئیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے منتظر تھے، اور یہ اس تمام عرصے میں وہیں پر موجود رہے اور ان کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئیں اور آپ کے صحابہ نے بڑی ایمانداری سے انہیں وہاں پہنچایا۔ اب وہ واقعہ پیش آیا جو کہ شام کے سفر کا تھا۔ زینب اس وقت مدینے میں تھیں، ابو العاص شام گئے، واپسی پر پھر ان کے قافلے پر حملہ ہوا مسلمانوں کا۔ اب انہوں نے اپنا سامان تو سارا چھوڑا، لیکن خود لوگوں کی نظر سے بچتے ہوئے، کتراتے ہوئے مدینے پہنچ گئے، صحابہ کے پہنچنے سے پہلے اور اس ساز و سامان سے پہلے جو کہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا تھا۔ مدینے پہنچے، رات کا وقت تھا، اور سیدھے حضرت زینب کے گھر میں جا کر پناہ لی۔ صبح فجر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور جب آپ نے نماز ختم کی تو اس وقت پھر حضرت زینب نے کہا کہ اے مسلمانوں، میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے، اور اگر کوئی مسلمان اس وقت کسی کو بھی کافر کو اگر پناہ دے دیتا تھا تو وہ پھر محفوظ ہو جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے اپنی بیٹی کے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن تم لوگ کیا کہتے ہو؟ کیا تم نے سنا جو کچھ میں نے سنا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم نے سنا، اور ہم آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ کیونکہ کسی ادنیٰ شخص کو بھی اگر پناہ دے دی جائے تو ہم اس بات کے پابند ہیں کہ اس کی حفاظت کریں۔ اس طرح ابو العاص جو تھے وہ حضرت زینب ہی کے ہاں پناہ گزین ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن چڑھے ان کے گھر آئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے زینب، اپنے شوہر کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا، لیکن کسی بھی ازدواجی رشتے سے بچ کے رہنا۔ یہ بات سن کر حضرت زینب خاموش ہو گئیں، اور ابو العاص جو تھے انہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام سامان جو کہ اہل مکہ کا لیا گیا تھا وہ ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ یہ آپ کی امانت ہے، اب آپ جو چاہیں کریں۔ ابو العاص تمام سامان لے کر
مکے واپس چلے گئے. وہاں جا کے انہوں نے لوگوں کا سامان ایک ایک کو واپس کیا، اور سامان واپس کرنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے سوال کیا کہ کیا میں نے تم سب کی امانتیں پوری دیانتداری کے ساتھ پہنچا دی ہیں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، تم نے ہماری امانتوں کا حق ادا کر دیا. یہ بات سن کے وہیں پر لوگوں کے سامنے ابو العاص نے کلمہ شہادت پڑھا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، مدینے میں مجھے اسلام لانے نے صرف اس بات پر روکے رکھا تھا کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ میری نیت تمہارے مال کھانے کی تھی. اور یہ بات کہہ کے وہ وہاں سے روانہ ہوئے، مدینے پہنچے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہلے نکاح پر ہی ابو العاص کو زینب عطا کر دی. اس طرح پھر ابو العاص جو تھے وہ مدینے میں رہے، اور جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ابو العاص بہت مالدار خاندان سے تھے، بہترین تاجر تھے. اس وجہ سے حضرت زینب مکے میں بھی بہت آسودہ زندگی بسر کر رہی تھیں، اور مدینے آ کر بھی جب ابو العاص آ گئے تو پھر اس کے بعد انہیں وہ تمام آسائشیں میسر رہیں جو ان کا حق تھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے زینب کو ایک بہت قیمتی چادر اوڑھے ہوئے دیکھا، اور قیمتی لباس جو ہے یہ کسی بھی عورت کا حق ہے، اس کے لیے وہ جائز ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ بہترین قمیص پہنے ہوئے دیکھا. بہرحال ہو سکتا ہے کہ دو الگ الگ روایتیں ہوں یا ایک ہی میں کچھ مبالغہ ہو گیا ہو. ابو العاص سے حضرت زینب کی 3 اولاد کا ذکر ملتا ہے. سب سے پہلے ان کے صاحبزادے تھے جن کا نام علی تھا، اور وہ کوئی 10-12 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے. پھر بیٹی تھیں امامہ، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت نصیب ہوئی. ایک تیسرا بچہ غالباً یہ جب مدینے آئی ہیں اس کے بعد پھر وہ بچہ ہوا ہے، لیکن یہ بہت چھوٹا تھا تو فوت ہو گیا. جب وہ بچہ مرگ میں مبتلا تھا تو اس وقت حضرت زینب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا. آپ آئے، بچے کی جان نکل رہی تھی، آپ نے اسے گود میں لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ رحم ہے، یہ نرمی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈالی ہوئی ہے. اور پھر اس بچے کا انتقال ہو گیا. حضرت زینب کے بیٹے علی کے بارے میں عرض کر چکی ہوں، اور اب انشاءاللہ میں امامہ بنت ابو العاص کا ذکر کروں گی، لیکن ایک وقفے کے بعد، کیونکہ ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے. اس کے بعد حاضر ہوتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے سے پہلے حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر رہی تھی۔ ان کے بیٹے علی اور امامہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں مدینہ میں پرورش پا رہے تھے، جبکہ ابو العاص ابھی تک مکہ ہی میں تھے۔ آپ علی کو اکثر اپنے ساتھ رکھتے، اور ایک روایت میں تو آتا ہے کہ فتح مکہ کے وقت بھی وہ آپ کے ساتھ تھے، لیکن اس کی سند جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے۔ ہاں، امامہ بنت ابو العاص، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ اکثر وہ آپ کے ساتھ ہوتی، کیونکہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہوتے تو آپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے آتی مسجد میں، اور کبھی کبھار آپ انہیں گود میں بھی اٹھا لیا کرتے تھے نماز کے دوران۔ یہ تھیں امامہ۔ علی کے بارے میں پہلے عرض کر چکی ہوں کہ وہ ابھی بچے ہی تھے تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور امامہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سرپرستی پرورش پاتی رہیں، یہاں تک کہ حضرت زینب کا جب انتقال ہوا ہے تو اس کے بعد وہ آپ ہی کے پاس رہیں، یعنی اپنے نانا کے پاس۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے میں تشریف لائے، اور امامہ آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ انہیں جب کھڑے ہوتے نماز میں تو اٹھا لیتے، اور جب بیٹھتے تو انہیں بھی زمین پر بٹھا لیتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک بہت قیمتی ہار لایا گیا۔ آپ اس ہار کو لے کر، جیسے کہ آپ کا قاعدہ تھا کہ شام کو عصر کے بعد تمام ازواج ایک جگہ اکٹھی ہوتی تھیں، اور آپ ان سے باتیں کیا کرتے تھے، حالات، ان کی ضروریات پوچھا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی موقع پر وہ ہار لے کر آپ تشریف لائے، اور آپ نے پوچھا اپنی ازواج سے کہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ بہت قیمتی ہے، ہم نے اس سے پہلے اتنا قیمتی پتھر جو اس میں جڑے ہوئے ہیں وہ نہیں دیکھے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں آج یہ ہار اپنے اہل میں سے اس کو دوں گا جس سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اب تمام ازواج سوچ رہی تھیں کہ یہ کس کے نصیب میں آتا ہے۔ بعض کا خیال تھا کہ یہ حضرت عائشہ کو دیں گے، لیکن آپ نے امامہ جو کہ ایک طرف کھیل رہی تھیں انہیں بلایا، اپنی گود میں بٹھایا، اور وہ ہار ان کے گلے میں ڈال دیا۔ تو اس وقت سب کو علم ہوا کہ امامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی محبوب ہیں۔ حضرت امامہ کے بارے میں حضرت فاطمہ نے اپنی وفات سے پہلے وصیت کی تھی حضرت علی کو کہ میرے مرنے کے بعد تم امامہ سے نکاح کر لینا، کیونکہ وہ میری بھانجی ہے اور میرے بچوں کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگی۔ اور پھر یہی ہوا، زبیر بن عوام نے ان کا نکاح پڑھایا اور حضرت علی کو سپرد کر دیا۔ اس طرح ابو العاص جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے،
اور حضرت علی بھی ابو العاص کے داماد ثابت ہوئے۔ مکے سے جب حضرت زینب نے ہجرت کی تھی تو اس وقت وہ زخمی ہوئی تھیں، اور اس زخم کی بنا پر وہ مکے سے مدینے آنے کے بعد بھی کافی بیمار رہیں، یہاں تک کہ انہی زخموں کے ہاتھوں سن 8 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مغموم ہوئے، عورتیں، ان کی بہنیں سب رونے لگیں، کچھ عورتوں کی آوازیں بلند ہوئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ حضرت عمر نے انہیں ڈانٹنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ عمر ان کو رہنے دو، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ واویلا نہ کیا جائے، لیکن قدرتی طور پر اگر کوئی آواز نکل آئے یا رویا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ آنسو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں، جس سے دل کا غبار جو ہے وہ نکل جاتا ہے، او کما قال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت پریشان تھے، مغموم تھے، سب سے پہلی اولاد تھیں، اور حضرت خدیجہ کے بعد اب یہ ان کی سب سے بڑی صاحبزادی ان سے دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کی غسل کی تیاری کرو، اسلام صبر اور برداشت کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ نے اپنی نگرانی میں ان کے غسل کا انتظام کیا، اور فرمایا کہ بیری کا پانی تیار کرو اور اسی پانی سے زینب کو غسل دو۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم نہلا چکو تو پھر مجھے اطلاع دینا۔ حضرت زینب کو غسل دینے میں جو صحابیات موجود تھیں، اس میں اسماء بنت عمیس جو کہ اس وقت حضرت ابو بکر کی زوجہ تھیں، اور ام ایمن شامل تھیں، اسی طرح ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ تینوں نے غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی تو آپ نے اپنا تیبن اتار کر دیا اور کہا کہ اس کو کفن کے اندر رکھ دینا۔ یہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک تبرک تھا اپنی بیٹی کے لیے، اور اس تبرک کے لیے آپ نے چاہا کہ جیسے آپ کے جسم سے جدا ہو ویسے ہی پھر ان کے کفن میں رکھ دیا جائے۔ یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد سے محبت، اپنی بیٹی سے شفقت کا ایک اظہار۔ حضرت زینب کا جب غسل پورا ہو گیا اور اس کے بعد جنازہ کو اٹھایا گیا تو یہ پہلی خاتون تھیں جن کا جنازہ ڈولی کی صورت میں، یعنی ڈولی سے مراد یہ ہے کہ چرپائی کے اوپر 4 کونوں میں ڈنڈیاں لگا کے اوپر سے کپڑا ڈال دیا جاتا تھا، چادر ڈال دی جاتی تھی، اس طرح تاکہ جہاں جہاں سے جنازہ گزرے عورت کے جسم کے ساخت جو ہے اس کا کسی کو علم نہ ہو سکے۔ زندگی میں عورت جو ہے اپنے اوپر عبایا جلباب ڈالتی ہے، خمار ڈالتی ہے اسی لیے، اور مرنے کے بعد پھر
اس کے جنازے کو بھی اسی طرح عزت کے ساتھ لے کے جانا چاہیے. اور یہ پہلی خاتون تھیں جن کا جنازہ اس طرح عزت و تکریم کے ساتھ اٹھایا گیا. حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم قبرستان آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے اور آپ بے انتہا مغموم تھے، اور آپ کی کیفیت دیکھ کر کسی کی یہ ہمت نہیں تھی کہ آپ سے کوئی بات کر سکے. خاموشی سے ہم سب دیکھ رہے تھے. جب قبر تیار ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں اترے. کچھ دیر آپ نے وہاں پر گزاری. اس کے بعد جب باہر آئے تو آپ کی کیفیت ہمیں کچھ بہتر محسوس ہوئی. آپ اتنے مغموم نہیں تھے جیسے کہ آپ قبر میں اترنے سے پہلے ہم آپ کو دیکھ رہے تھے. تو اس وقت پھر کچھ صحابہ کی ہمت ہوئی اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے رنج میں ہم کچھ کمی دیکھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، پہلے مجھے قبر کی سختی کی فکر تھی اور زینب کی کمزوری کا علم بھی تھا. پھر میں نے قبر میں اتر کے رب العزت سے ان کی آسانی کے لیے دعا کی، جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور اسی وجہ سے پھر اب میں مطمئن ہوں. بہرحال حضرت زینب کو دفنایا گیا، اور پھر اس طرح آپ نے اپنی بیٹی کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا. یہ تھی زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اتنے اہتمام کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئیں. ابو العاص بھی بہت عرصے تک زندہ نہیں رہ سکے ان کے بعد، اور ان کا بھی انتقال ہو گیا. امامہ تھیں جو حضرت علی کی زوجہ بنی، اور پھر حضرت علی کے بعد 2 اور صحابہ کی زوجیت میں آئیں. اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اب ہماری کال کا وقت ہوتا ہے، تو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا سوال؟ میرے 2 سوال ہیں کہ اکثر میں آپ کا پروگرام سنتی رہتی ہوں، تو مجھے اچھا لگا کہ میں آپ سے کوئی بات پوچھ لوں کہ میری ایک ہفتے سے میری صحت ٹھیک نہیں ہے. کہ مجھے آپ ذرا ماؤتھ پیس پہ ہو کے تھوڑا زور سے بولیں، مجھے آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. اچھا، مجھے میری صحت تو اب تک سے ٹھیک نہیں ہے، تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے چکر آتے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی ایسے ہے کہ رات کو جب سوتی ہوں یا ویسے اٹھتی ہوں تو فوراً چکر آ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر ٹھیک ہو جاتی ہوں. تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی آپ کے کچھ بتائے. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ سنتے ہیں نا؟ جی جی اللہ کا شکر الحمدللہ. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کی بات سن رہی ہوں، آپ فکر نہیں کریں. اچھا، بس یہی پوچھنا چاہنا تھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور کچھ بتائیں تو میں دوسری روم میں ہوں، تو ابھی میں ٹیلی فون پر دیکھوں گی. اوکے، اللہ حافظ. ٹھیک ہے، اوکے جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دیکھیں میں بریڈ فورٹ سے بول رہی ہوں. میرا پچھلے مہینے بھی آپ سے بات ہوئی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگا. 17
फरवरी को मैंने आपको फ़ोन किया था कि मुझे 12 साल से डायरिया है, जी और आपने मुझे बताया था कि आप जायफल का इंतज़ाम वो करें, क्वार्टर चमचा सुबह को, क्वार्टर रात को। तो मैं ले रही हूँ, और आपने ये भी फरमाया था कि 1 महीने के बाद मुझे फ़ोन करें, तो इसलिए मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ कि मुझे फ़ायदा तो है मगर इतना नहीं है। तकरीबन अभी भी मैं 4 दफ़ा मुझे हाजित होती है और मैं जाती हूँ। तो जी मेरी बहन देखें, 12 साल पुरानी तकलीफ है, जी ठीक है जी ना? जी जी तो कुछ अरसा तो लगेगा ना? बिल्कुल, बस मैं यही पूछना चाह रही थी कितने अरसे तक मैं लूँ, और इसी मकदार में लूँ या कम ज़्यादा? आप कितना ले रही हैं? क्वार्टर चमचा। क्वार्टर चमची आप लेती रहें, कोई ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी अच्छा अच्छा अच्छा, और ठीक। तो कुछ नहीं लेना है या कि थोड़ा कोई? नहीं, जैसे कि आपने पहले भी कहा था कि आप कुछ चीज़ें लेती रही हैं, कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन ये बेहतरीन वो है। आप अगर और कुछ लेना चाहती हैं, इससे आपको फ़र्क पड़ रहा है, जी तो जी आप ऐसा कीजिए कि 1 टेबल स्पून सिरका लेके, अगर आपको एप्पल साइडर है आपके पास, राइस विनेगर है, जो भी है जी जी। वो लें और 1 गिलास पानी में डाल के वो घूंट घूंट करके पी लें अच्छा अच्छा, तो कितना एक विनेगर वक्त में। डालना है हाँ, 1 गिलास पानी में? लेकिन ये है कि नट में अगर आप सुबह ले रही हैं नाश्ते के बाद, जी तो ये आप शाम को लें, जैसे अच्छा खाने के बाद, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है? जी बस जी ये और ले लीजिए, इंशाल्लाह ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर साबित होंगी, ठीक है? अच्छा, और पहला सवाल जो है वो है खातून का, जिन्होंने कहा है कि उन्हें चक्कर बहुत आते हैं। देखिए, चक्करों की कुछ वजूहात होती हैं। कभी पानी की कमी सबसे बड़ी वजह होती है, पानी की कमी। तो इसलिए आप पानी जो है वो कितना पीती हैं, ये मैं आपसे पूछना भूल गई हूँ। आप 4 गिलास पानी रोज़ पीजिए, और उसके साथ जैसे दिन में 1 कप दूध का, 2 कप चाय के, इस तरह आपके 7 गिलास जो हैं वो बन जाते हैं किसी भी शरबत के, या जो भी आप कह लें, माए कोई भी चीज़ जो है ना, उसके बन जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही आप अपने सर पे मसाज किया करें। जब भी आपको चक्कर महसूस हो, उस वक्त आप अपने हाथ की ये जो हथेली है, इससे सर पे मसाज खुद ही कर लिया करें। कभी ये होता है कि इंसान झुक के जब उठता है तो एकदम चक्कर आता है, और उसकी वजह जो है वो यही है कि आपका दौरान खून जो है दिमाग की तरफ, उसमें कुछ कमी बेशी हुई है। जब हम झुकते हैं तो गर्दन, सर, सब पर फर्क पड़ता है। तो कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, बस यह है कि आप सुबह नहार मुँह 1 खजूर ज़रूर खा लिया करें गर्म पानी के साथ, और उसके अलावा दिन भर में ये 7 गिलास जो हैं आपकी ज़रूर जिस्म में पानी जाना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन, मेरा ना मसला ये है कि मुझे ना ब्लड प्रेशर है और मुझे एक्जिमा भी हुआ था, और हर वक्त मेरी आंखों के आगे ना जैसे जाला सा नहीं होता। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया है, उन्होंने मुझे दारू दिया, वो डालती रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब होता है ना मुझे जोर, तो एकदम मुझे नजर नहीं आता, जैसे ना कोई धुंध सी अंधेरी सी चल रही है। आपकी मेहरबानी होगी मेरे लिए दुआ भी। आपके आँखों में मोतिया तो नहीं उतर रहा? एक मोतिया नहीं था, उस तरफ उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, जिधर मोतिया है उधर उसने किया नहीं है ऑपरेशन। तो वो कहता ये अभी ठीक है। नहीं, जहाँ आपका मोतिया है आप अपनी जीपी से मशवरा करें कि अगर मोतिया आपका तैयार है तो फिर आप जी। करा लें ऑपरेशन उसका भी। उन्होंने अभी लेटर नहीं भेजा, वो कहते हैं जब हमें जरूरत होगी ना तो मैं फिर लेटर भेजेंगे आपको।
हाँ देखिए ज़रूरत तो आपको होगी ना, उनको तो नहीं जी होगी। जी, मैंने पीछे भी उनको लिखा था तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, वो कोविड ये तो ना कोरोना की वजह से हाँ उन्होंने नहीं किया था, अब वो लेटर भेजेंगे। जी जी, मैं समझ सकती हूँ आजकल जो हालात हैं कि कोरोना की वजह से, उसकी वजह से ताख़ीर हो रही है। इसका इलाज तो आपकी आँख का तो यही है कि आप ऑपरेशन करा लें तो इंशाल्लाह ये धुंध जो है ये दूर हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक ब्लड प्रेशर और एक्जिमे का है वो मैं इंशाल्लाह आपको भी बता दूंगी। एक कॉल ले लूँ ज़रा। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आंटी, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको फ़ोन किया था कि आँखों में बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है और एलर्जी हो गई। तो मैंने एलर्जी टेस्ट करवाया था तो उसमें ब्लड में पता लगा था कि मुझे थोड़ी-सी एलर्जी हो गई फूल पौधों फूल से या किसी दरख्त से या किसी खट्टे फल से ना, वो बता रही थी डॉक्टर। तो अब ये है मसला कि वो आँखों में ये ख़ारिश बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर है ना, कोने में। तो आपने अर्के गुलाब का जो बताया था तो वो ठीक है, मैं करती हूँ और ड्रॉपर भी डालती हूँ, लेकिन ये ड्रॉपर 1 महीने से मैं डाल रही हूँ तो आप मुझे जब पेट में थोड़ी-सी ना मुझे थोड़ी-सी तकलीफ़ हो रही, कहते हैं ना ड्रॉपर बिल्कुल पेट के अंदर जाता है। तो ये आप मुझे बताएं। और आपको एक मोतिया का और बता दूं, अभी दूसरी बहन ने भी मोतिया के बारे में कहा था कि मेरी भी आँख में मोतिया का ऑपरेशन हो चुका है। तो आप ये बताएं कि ये किस तरह सेव करूं आँख में कि कोई इस तरह के ख़ारिश ना हो, और ये कौन सी दवा, तो ये पढ़ने के लिए भी कुछ बताते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। जी कुछ लोगों को मेरी बहन फ़र्क पड़ जाता है टी बैग से, कि टी बैग जब आप कप में से निकालें तो उसे एक प्याली में रख कर फ्रिज में रखते हैं। जब वो ठंडा हो जाए तो वो फिर दिन में 2-3 दफ़ा अपनी आँखों पे रखें। मतलब एक टी बैग जब आपने आँख पे रखा है तो उसके बाद उसे फेंक दें, फिर दूसरा टी बैग रखें, दूसरे दिन में 2-3 दफ़ा जितना भी आप कर सकती हैं आप कर लें। उससे भी बाज़ लोगों को फ़र्क पड़ता है। तो आप ये करके देख लीजिए, हो सकता है आपको इससे आराम आ जाए। और आँखों का मामला ऐसा है कि आप जैसे आप कह रही हैं ना कि आपको दूध से एलर्जी है, तो फिर आप ओट मिल्क इस्तेमाल करें। ओट मिल्क जो है वो आम मिल जाता है। ओट मिल्क और सोयाबीन का जो मिल्क है वो मेरा ख्याल है, सोया मिल्क मुझे नहीं ख्याल कि हर एक को वो सूट करता है, लेकिन ओट्स मिल्क जो है वो लाइट भी होता है और बहुत मुफीद भी होता है। वो लेके इस्तेमाल करके देखिए, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। अगला सवाल है, इससे पहले जो ख़ातून का था ब्लड प्रेशर और एक्जिमा। देखिए ब्लड प्रेशर उम्र के साथ साथ बढ़ता है। जो जवानी में होता है वो 50 साल से ऊपर जब इंसान हो जाता है तो वो उतना नहीं रहता, बल्कि थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर कंट्रोल में हो तो डॉक्टर फिर दवा नहीं देते, और अगर कंट्रोल से बाहर हो तो फिर दवा दी जाती है। अब आपने ये नहीं बताया कि आपको ब्लड प्रेशर के लिए दवा खा रही हैं या नहीं, लेकिन जो चीज़ें आपको फ़ायदा दे सकती हैं ब्लड प्रेशर में, उसमें है पुदीना, कच्ची प्याज और छोटी इलायची। दिन में 3 छोटी इलायचियाँ ज़रूर खाइए। एक सुबह नाश्ते के बाद मुंह में रख लें और उसको फ़ौरन चबा के नहीं खाना, बल्कि उसको चूस के बिल्कुल स्वीट की तरह आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करें। और इसी तरह दोपहर को और फिर रात को खाने के बाद 3 इलायचियाँ अपनी आदत बना लीजिए। पुदीने का कहवा बना के पिएं दिन में 1 मरतबा, और कच्ची प्याज सलाद के तौर पे खाने के साथ खाएं।
یہ چیزیں ہیں جو بلڈ پریشر میں مفید ہیں، اور جہاں تک ایگزیمے کا تعلق ہے وہ انشاءاللہ میں وقفے کے بعد آپ کو بتاؤں گی۔ وقفے کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے آپ کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ اس وقت جو میرے پاس سوال ہے وہ ہے ایگزیمے سے متعلق، اور ایگزیمے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے مستقل طور پہ استعمال کرنی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ایگزیمے والی جو جگہ ہے متاثرہ اسے کبھی بھی خشک نہ ہونے دیں، جیسے ہلکے سے کوئی تیل لگا لیں، اور اس کے ساتھ ہی کچا پپیتا کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کے اسے کدوکش کریں، اور پھر اسے نچوڑ کر وہ پانی جو ہے وہ جہاں بھی آپ کو زخم ہے وہاں پر لگائیں۔ کھانے کے لیے جو چیزیں مفید ہوتی ہیں ان میں ہے عناب کا شربت، اور بہت آسان ہے، رات کو اس کے 5 دانے بھگو دیجئے اور صبح اسے مسل کے چھان کے وہ پانی پی لیں۔ اسی طرح کیمومائل ٹی، وہ بھی خارش کے لیے، الرجی کے لیے، ایک خاتون نے بھی الرجی کی شکایت کی ہے، ان کے لیے یہ بھی مفید ہے۔ یہ اس کے ساتھ ہی گوند، کتیرا گوند کا شربت، وہ کس طرح، جیسے فالودہ کہتے ہیں کہ رات کو آپ پانی میں بھگو دیں اور صبح اسے پی لیں۔ یہ چند چیزیں ہیں، آپ انہیں بدل بدل کے استعمال کر سکتی ہیں۔ کسی دن عناب لے لیا، کسی دن کیمومائل لے لیا، کسی دن کتیرا گوند لے لی، بہرحال یہ چیزیں۔ لیکن لگانے کے لیے جو میں نے بتایا ہے کچا پپیتا، وہ روز لگاتے رہیں۔ اور اسی طرح جو چیزیں اس میں الرجی میں اور ایگزیمے میں فائدہ دیتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات الرجی جو ہے یہی ایگزیما بھی بن جاتی ہے، تو اس صورت میں کچی گاجریں بہت مفید ہوتی ہیں، پتلی گاجریں اور کچی، وہ کھائیں باقاعدہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ جھینگے ہفتے میں 2 مرتبہ ضرور پکا کے کھا لیا کریں۔ یہ بہت جلدی پک جاتے ہیں، اس لیے اس کو بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ذرا سا تیل ڈال دیں فرائی پین میں، اور کالی مرچ اور نمک لیموں کے ساتھ جھینگوں کو ڈال کے 2 منٹ میں یہ پک جاتے ہیں ڈھکنا ڈھک کے۔ یہ کھایا کریں۔ اسی طرح جو چیز آنکھوں کے لیے اور الرجی کے لیے مفید ہے وہ ہے کہ آپ مہندی بھگوئیں ذرا سخت سی، اور اسے پھر چھوٹی سی ٹکیا بنا کے آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے مقعد میں رکھ لیں۔ یہ آنکھوں کے لیے بہت بہترین ٹوٹکا ہے، اور اس میں نہ کوئی تکلیف ہے اور نہ ہی کوئی پریشانی کی بات ہے۔ بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، آپ انہیں استعمال کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو شفا دے۔ یہ تو ہے ہماری آج کی کال، اور کوئی کال اور ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ پچھلے ایک پروگرام میں خاتون نے سوال کیا تھا کہ ان کے والد کو کرونا ہوا ہے اور اس کے بعد ان کی سونگھنے کی جو حس ہے وہ چلی گئی ہے، اور پھر مجھے پرائیویٹ بھی کئی کال میں اسی طرح کی سوال آئے تھے کہ کرونا کے بعد چکھنے کی یا سونگھنے کی حس کا ختم ہو جانا۔
دیکھیں اس میں کچھ عرصہ لگتا ہے. اس میں جو چیز سب سے زیادہ فائدہ دینے والی ہے وہ ہے میتھڑے، جسے میتھی دانہ بھی کہتے ہیں. آپ ایک چائے کی چمچی یہ لیں اور 1.25 گلاس پانی میں بھگو دیں. تھوڑی دیر بھگونے کے بعد چولہے پہ رکھیں. جب 2 ابال آ جائیں تو چولہا بند کر دیجئے. اب اس پانی کو چائے کے طور پر چھان کے اور یہ پئیں. دن میں 1 دفعہ ضرور لے لیا کریں. اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی جو حس ہے سونگھنے کی یا چکھنے کی آہستہ آہستہ واپس آ جائے گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا سوال؟ جی میرا سوال متعلق ہے آپ کی یہ جو آپ نے ایکزیما اور ذرا پلیز زور سے بولیے اور ماؤتھ پیس پہ ہو کے. لگاؤں گا. یہ جو آپ نے بتایا ہے ایکزیما کے لیے اور آئی انفیکشن کے لیے، اس کے بارے میں سوال ہے میرا. اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں بھائی ہے. اچھا، تو میں نے کہنا تھا آپ سے بڑی دو بدو میں گزارش کر رہا ہوں، یہ ممکن ہے کہ آپ یہ چیزیں جو بتا رہی ہیں ان کو گھر پہ، یعنی آپ ہی جن کو پتہ ہے ساری ان کی کیسے کنسٹرکشن اور سب کچھ، یا مارکیٹ میں یا کہیں جگہ اویلیبل ہوں؟ کیونکہ شروع میں تو کافی جو ہے نا جو میں بناؤں گا تو مجھے ممکن ہے کہ اس میں غلطیاں ہوں. آپ کی آواز کبھی صحیح آ رہی ہے اور کبھی نہیں. ہاں آپ کا سوال جو ہے بنی بنائی دوائیں. دیکھیں ایک دفعہ کسی نے سوال کیا تھا ایلو ویرا کے حوالے سے کہ ایلو ویرا کے سیرپ مل رہے ہیں، ایلو ویرا کی بہت چیزیں مل رہی ہیں، وہ کتنا فائدہ دیتے ہیں. آپ ایک بات یاد رکھیے، ایلو ویرا جب اپنے پودے سے الگ ہوتا ہے پتا، اس کے بعد ہر گھنٹے اس کی افادیت جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. پھر جب آپ اس کو بہت سارے کیمیکل میں یا دوسری چیزوں میں ملاتے ہیں تو سمجھیے کہ وہ 1 یا 2% اس کی افادیت رہ جاتی ہے. اس لیے جو چیزیں میں بتاتی ہوں آپ ان چیزوں کو ایز اٹ از تازہ بنا کے، انسان کو تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے اور محنت سے ہی پھل میٹھا ملتا ہے. تو اس لیے تازی چیزیں بنائیں. اس کا جو کچے پپیتے کا پانی ہے یہ آپ اسی وقت نکالیں تازہ اور پھر اسے لگائیں. تو لیکن جو بنی بنائی چیزیں ہیں ان میں اتنا فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ آپ خود اپنے گھر سے ان تمام چیزوں کو حاصل کریں اور انہیں بنائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ میں روزے میں آنکھ میں ڈراپ ڈال پھر سکتی مسئلہ ہوں؟ ہو رہا ہے آواز کا. ہلو. روزے کی حالت میں آنکھوں میں اگر تکلیف ہے تو بالکل ڈال سکتی ہیں. دیکھیے منہ سے کھانا منع ہے. جو چیز منع ہے وہ ہے کہ آپ صبح صادق سے لے کر اور مغرب تک کوئی چیز کھا یا پی نہیں سکتے. لیکن جہاں تک دواؤں کا تعلق ہے، اگر کسی کو انجیکشن لگوانا ہے، رگ کا نہیں، طاقت کا نہیں، کسی بھی تکلیف کا ہے، آپ نے ویکسینیشن لینی ہے تو یقیناً آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ گوشت میں جا رہا ہے، آپ کے معدے میں، آپ کے حلق میں نہیں جا رہا. تو اس لیے آپ بالکل روزے کی حالت میں آنکھ میں ڈراپس ڈال سکتی ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم کیا حال ہے؟ السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. وہ میں نے کہنا تھا میرے ہاتھوں میں نا رات کو ہیٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور پاؤں سے بھی ایسی ہیٹ ہوتی ہے، ہاتھ اور پاؤں میں، اور نا گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی ہے. پانی میں بہت پیتی ہوں. پہلے مجھے وہ کڈنی کی کہہ رہے تھے کہ پرابلم ہے
تو اس وجہ سے میں 2 گلاس لازمی جب پورے دن میں تقریباً 8-10 گلاس میں پی لیتی ہوں. رات کو بھی اگر جو ہے میری آنکھ کھلتی ہے تو میں پانی کے 2 گلاس پی کے پھر دوبارہ سوتی ہوں, لیکن بے چینی گھبراہٹ بہت ہوتی ہے, ہاتھوں میں لیکن برن ہوتے ہیں اور آپ ہیٹ. 1 منٹ, رات کو 2 گلاس پانی پی کے سونا یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے نا, کیونکہ آپ وہ کا پھر پیٹ 1 منٹ آپ کا اچھا پیٹ جو ہے اس میں اپھارا سا ہوتا ہے, اچھا تو اس لیے آپ کو بے چینی ہوتی ہے. آپ نہیں کھانا دیکھیے, جی کھانا کھایا جاتا ہے, میری بات سنیں, کھانا کھایا جاتا ہے سونے سے 2 گھنٹے پہلے کم از کم, جی اسی میں لیے کہ 2 گھنٹے میں وہ ہضم ہو جائے. آپ جی میں سونے سے پہلے 1 گلاس پانی پی لیں ٹھیک ہے, ٹھیک لیکن اس کے دوران اگر رات کو آپ اٹھتی ہیں تو پانی پیتی ہیں تو وہ صرف 1/4 گلاس آپ اپنے حلق کو تر کرنے کے لیے پئیں. 2 ٹھیک ہے گلاس جو ہیں وہ بہت بے وقوفی ہے کہ آپ رات کو 2 گلاس پی کے پھر لیٹ رہی ہیں, پھر اٹھیں گی تو پھر 2 گلاس, نہیں, یہ غلط ہے. اور میں ہاں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پانی 4 گلاس دن بھر میں, اور اس ہاں کے علاوہ دوسرے مشروبات جو ہیں وہ جی 3-4 دن بھر میں کافی ہیں. اوکے, تو ٹھیک ہے, پورے دن میں تقریباً 4 گلاس پانی کافی ہے. جی ہاں بالکل 4 گلاس کافی ہیں. تو یہ جو ہاتھوں میں برن ہوتا ہے میرے, یہ اس کا میں بتا دیتی ہوں آپ کو, ٹھیک ہے, میں اور سوال لے لوں اس کے بعد آپ کا, ٹھیک ہے. جی, ہاتھ اور پاؤں کی جلن, اس کے لیے آپ خالی پانی ہی نہیں ہے اس کا علاج, بلکہ اس کے لیے آپ کو غذائیں جو ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. آپ نے دہی کا استعمال کرنا ہے, آپ نے وقتاً فوقتاً اسبغول کا چھلکا استعمال کرنا ہے, اور اسی طرح دودھ کا استعمال. یہ تمام چیزیں ہیں جو جسم میں انسان کی گرمی کو روکتی ہیں. آپ رات کو سونے سے پہلے چینی لیں اور اس میں پانی ملا کر اس کو اپنی ہتھیلیوں پر ملیں. پورے ہتھیلیوں سے جب وہ مکس ہو جائے تو پھر اس سے دونوں ہاتھوں کی مالش کریں. بالکل اسی طرح آپ اپنے پاؤں کی بھی کریں, اور ہاتھ اور پاؤں دونوں ہی تقریباً 15 منٹ کے بعد ٹھنڈے تولیے سے, ٹھنڈے تولیے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تولیے کو بھگو کے کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھیں, جب وہ اچھا خاصا ٹھنڈا ہو جائے تو وہ نکال کے اس سے اپنے ہاتھ اور پاؤں دونوں پوچھ کے اس کے بعد پھر آپ آرام کریں. یہ ہاتھ پاؤں کی گرمی کے لیے. بیرونی طور پہ یہ ہے, اور اندرونی طور پر آپ نے وہ غذائیں کھانی ہیں, ٹنڈے اور اسی طرح کدو, ترئی, یہ آپ کو کھانے میں زیادہ استعمال کرنے چاہیے. کدو جو ہے اسے آپ سلاد کے طور پہ بھی استعمال کر سکتی ہیں, ابال کے اور کالی مرچ ڈال کے آپ اپنے سلاد کے باؤل میں ڈالیں اور پھر اسے باقاعدگی سے کھائیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے آپ کا باجی؟ بڑی اچھی معلومات دیتی ہیں, بہت کچھ ہمیں بہت فائدہ مل رہا ہے آپ کی وجہ سے. نا آپ نظر نہ آئے نا, میں بیس کر دوں پروگرام میں, سارا دن پریشان رہتی ہوں, پچھتاتی رہتی ہوں. جزاکم اللہ خیر, تو شکریہ بہت بہت. جی جی میرے بیٹا ہے, اس کی عمر 35 کا ہے, تو اس کو خراٹے جو ہے بہت خراٹے اتنے زیادہ خراٹے مارتا ہے کہ وہ پورے کمرے میں کوئی سو نہیں سکتا, بلکہ ساتھ والے کمرے میں بھی آوازیں آتی ہیں, اتنے زیادہ خراٹے اس کو آتے ہیں. اس کا کوئی ٹپ ہے, کوئی علاج ہے اس کا؟ آپ کے بچے کی مصروفیات کیا ہیں؟ وہ ڈرائیو کرتا ہے ٹرک وغیرہ. اور اس دوران کیا فیل کرتا ہے؟ وہ تو نہیں, نیند میں رات کو سوتا ہے جب تو خراٹے بہت آتے ہیں, تو وہ میں اپنے گھر میں بھی نہیں, سیریز کے بچہ تنگ ہوتا ہے تو میرے گھر میں آ کے سوتا ہے. ہاں, اصل میں وہ گھر سے باہر زیادہ وقت اگر رہتا ہے
تو یقیناً پھر باہر کے کھانے کھاتا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہی جو فاسٹ فوڈ ہیں یہی ہماری صحت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ جی بالکل۔ پرسکون نیند کے لیے ہلکی غذا، یعنی گھر میں بنایا ہوا روٹی سالن، شوربے والا سالن ہو اور پھر چپاتی ہو، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ انسان کو ہلکا پھلکا رکھتی ہیں، اور پھر اس کا اثر جو ہے وہ نیند پہ بھی پڑتا ہے، رات کو بھی پڑتا ہے، دن میں بھی پڑتا ہے۔ تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب بھی وہ گھر آئیں تو گھر آنے کے بعد وہ 2 ٹیبل اسپون دہی کے اور اس پہ آدھی چمچی شہد ڈال کے ان کو مکس کر کے اور آہستہ آہستہ چھوٹے چمچے سے کھا کے اس کے بعد پھر بستر پہ جائیں۔ یہ ٹوٹکا آزما کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فرق پڑے گا۔ لیکن ڈرائیونگ میں ظاہر ہے چلنا پھرنا تو نہیں ہوتا، اس لیے واک بھی بہت ضروری ہے۔ جاب سے فارغ ہونے کے بعد آدھے گھنٹے کی واک ضروری ہے۔ بس یہ 2-4 چیزیں ہیں، وہ اپنے بیٹے سے کہیں کہ وہ باقاعدگی سے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں کوئی پریشانی ہو، ٹھیک ہے؟ چلیے اس وقت کال نہیں ہے تو جو پچھلی کال ہیں، پچھلے سوالات، ان کا جواب دے دوں۔ پچھلے پروگرام میں خاتون نے پوچھا تھا دار چینی کے حوالے سے۔ دار چینی جو ہے یہ آپ کی آنکھوں کی بینائی کے لیے بھی بہت اچھی ہے، اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ، جو میں نے ابھی کہا تھا کہ چھوٹی الائچی، تو چھوٹی الائچی کے ساتھ آپ ذرا سا ٹکڑا دار چینی کا بھی اپنے منہ میں رکھ لیں، اس سے حافظہ بھی تیز ہوتا ہے، اور جو السر ہے، جیسے معدے میں گرمی ہے، وہ بھی دور ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں کو معدے کی پرابلم ہے ان کے لیے دار چینی بہت اچھی ہے۔ تو اس لیے، اور دل کے مریضوں کے لیے بھی تجربہ کیا گیا ہے کہ جن کو دل کی تکلیف تھی، کوئی شریان بند ہے، اور جن کو نہیں بھی ہے ایسی کوئی تکلیف، وہ حفظ ما تقدم کے طور پہ اگر دار چینی کو، ایک بات یاد رکھیے کہ دار چینی کو ہمیشہ کوٹ کے پیسنا چاہیے۔ آپ اگر گرائنڈنگ مشین میں اسے پیستے ہیں تو اس کے اجزاء جو ہیں وہ 50% سے زیادہ جل جاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ہاتھ سے کوٹیں اور باریک کر کے جتنی دار چینی ہے اتنا ہی شہد یہ مکس کر کے ایک بوتل میں رکھ لیں، اور دن میں صحت مند لوگ صرف 1 چمچی کافی ہے انہیں دن میں، اور جنہیں کوئی دل کی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، ان کے لیے دن میں 2 چمچی صبح اور شام باقاعدگی سے لیں، دوا سمجھ کے۔ جس طرح دوا جب ایک دفعہ انسان شروع کرتا ہے تو بعض دوائیں ساری عمر لینی ہوتی ہیں، تو آئی نہیں، اسی طرح آپ اسے بھی استعمال کریں۔ ایک خاتون نے سوال کیا تھا چہرے کے کھردرے پن کے لیے، کہ چہرے میں بہت کھردرا ہے ان کا، اور وہ پوچھ رہی تھیں کہ چہرے کے کھردرے پن کے لیے کیا چیزیں استعمال کی جائیں۔ دیکھیں، چہرے کے کھردرے پن کا سب سے بہترین علاج ہے کہ آپ پانی خوب پئیں، اور جیسے کہ میں نے پانی بتایا آپ کو کہ 4 گلاس پانی باقاعدہ پئیں روزانہ۔ پانی کے علاوہ آپ لیمن کا جوس بنا کے پئیں، یہ بھی چہرے کے اوپر ملائم کرتا ہے چہرے کو۔ تیسری چیز ہے آپ عرق گلاب لیں، اور عرق گلاب میں آپ لیمو، تازہ لیمو لے کے اسے نچوڑ لیں۔ اب یہ جو محلول ہے اسے ایک بوتل میں رکھ لیں، اور دن میں 2 مرتبہ
इसे चेहरे पे लगा लिया करें। सुबह वज़ू करने के बाद या मुंह धोने के बाद लगा लिया, और इसी तरह रात को सोने से पहले। और इसी महलूल में अगर आप जैतून का तेल भी शामिल कर लें तो वो फिर और ज़्यादा मुफीद हो जाएगा। हाथों की मुलायम रखने के लिए, चेहरे को मुलायम रखने के लिए ये चीज़ें जो हैं बहुत कारआमद साबित होती हैं। तो बस इन चीज़ों का ख्याल रखिए। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले भी बाज़ औक़ात आपकी मैदे को, आपकी जिल्द को नुकसान देते हैं। इसी तरह अपने चेहरे को हमेशा गर्द व गुबार से महफूज रखिए। बहुत ज़्यादा आग की तपिश जो है वो आपके चेहरे पर ना आए। खाना पकाते हुए थोड़ा सा फासला रख के हंडिया को भूना करें, सालन को भूना करें। ये वो चीज़ें हैं जो, और ये महलूल जो है जो मैंने बताया है, इसको आप किचन में रखें। तो किचन में रहेगा तो आपको याद रहेगा कि इसे आपने अपने हाथों पे या अपने चेहरे पे लगाना भी है। बल्कि ये महलूल लगा के फिर आप खाना पकाएं तो आपकी जिल्द जो है वो बिल्कुल महफूज रहेगी चूल्हे की तपिश से, या जो धुआं निकल रहा है खाने में से, जो भाप निकल रही है मिर्च मसालों की, उससे आपकी जिल्द जो है महफूज रहेगी। ये चीज़ें हैं जो कि इंसान को फ़ायदा देने वाली हैं। उसके साथ साथ चेहरे की रौनक के लिए, चेहरे की मुलायमत के लिए इंसान का दिल जो है वो जितना सख्त होगा उतनी ही उसके चेहरे पर करख्तगी आएगी। इंसान का दिल जितना नरम होगा उतना ही उसका चेहरा भी नरम होगा, उसके चेहरे पर रौनक होगी। नमाज की पाबंदी ये बहुत ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अस्सलातु नूर, नमाज जो है वो नूर है। अब एक नमाज है सलात, और एक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजना, सलात भेजना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अब ये दोनों सलात जो हैं इनकी पाबंदी, कसरत से दरूद पढ़ें, इससे आपके चेहरे पर एक नूर पैदा होगा, एक खूबसूरती आएगी आपके चेहरे पे। और इसी तरह नमाज की पाबंदी, ये भी इंसान के ज़िंदगी में उसके चेहरे को मुनव्वर करेगी, तो कब्र जो है वो भी मुनव्वर होगी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। और इंसान हमेशा किसी भी तकलीफ़ में, किसी भी परेशानी में अल्लाह ताला का दर जो है उसे ना भूले, और उस दर को हमेशा खटकाते रहें। आप जितना अल्लाह के दरवाज़े को खटकाएंगे, उसके दर पे जितनी हाज़िरी देंगे, उतना ही अल्लाह ताला के करीब होंगे। हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला जो है वो नाराज़ होता है अगर बंदा उससे मांगना छोड़ देता है तो। नहीं, अल्लाह ताला से हमेशा दुनिया और आखिरत दोनों मांगते रहें। दुनिया की भलाइयाँ, आखिरत की भलाइयाँ। बेहतरीन दुआ जो है ख़ुद अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है कि वो लोग अल्लाह ताला के महबूब जो कि कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार। दुनिया की भलाइयाँ, दुनिया की मोहब्बतें, दुनिया के नेक आमाल, ये सब हसना है,
اور یہی حسنہ جب انسان کو میسر ہو تبھی پھر وہ آخرت کے حسنات کے لیے محنت کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا جاتا ہے سنا جاتا ہے اس کو قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ